نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ پاک نے انسانیت کی ترقی کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو نظام اسلام جاری فرمایا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر ایک مرحلے پر بنیادی اساسی رہنمائی اس نظام میں دے دی گئی۔ انسانی زندگی کے جتنے ممکنہ پہلو تھے، ہر ایک پہلو کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ٹھوس اور مستحکم نظریہ اور فکر، اور پھر اس فکر پر ایک مضبوط طاقتور عملی نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ یہی دین اسلام کے نظام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس فکر و عمل کے خلاف جتنے بھی وقتی جھکڑ چلیں، وقتی طور پر پریشانیاں اور مشکلات آئیں، چیلنجز سامنے آئیں، ان تمام کا مقابلہ کرنے اور اس میں سے صاف شفاف طریقے سے انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنانے کا عمل وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ دین متین جو تمام ادیان میں آخری دین ہے، اور دنیا میں انسانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کے انسان، افضل البشر، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جامع ترین دین نازل ہوا ہے، اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ یہ دین اور اس کو سنبھالنے والی سچی جماعت قیامت تک غالب رہے گی۔ مشکلات آئیں گی، مسائل آئیں گے، لیکن ان تمام چیلنجز سے نمٹتے ہوئے دین اسلام اپنی تمام تر قوت کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ اس کے جو مقاصد و اہداف ہیں وہ باقی رہیں گے۔ ان مقاصد و اہداف کے راستے میں مشکلات کے باوجود ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے نمٹ نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ 100، 200، 300 سال کے بعد مسخ ہو گئے،
اپنی اصل حقیقت سے کوسوں دور چلے گئے۔ خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش ہو، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین جسے یہودیت کہا جاتا ہے وہ ہو، یوسف علیہ السلام کا انقلاب ہو، یا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور ان کا قائم کردہ نظام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش ہو، وہ 200-250-300 سال بعد اپنی اصل حالت سے منحرف ہو کر تحریفات کا دروازہ ان میں کھلا اور انہی سے نمٹنے کے لیے آخری دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، دین اسلام اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ صاف شفاف حالت میں محفوظ ہے۔ مسلمان عمل نہ کریں تو الگ بات، ان میں خرابیاں پیدا ہو جائیں، اس کے مطابق وہ اپنا نظام نہ بنائے، مغلوبیت مروبیت اور پستی کی حالت میں ہو جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن دین اسلام کی خالص تعلیمات، اس کا نظام فکر و عمل، وہ اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ محفوظ ہے اور رہے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک سچی جماعت ہمیشہ قائمین علی الحق، حق پر قائم رہیں گے، لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ روشن رہے گا، اس کا غلبہ ہوگا، اس کی دنیا بھر میں اشاعت اس پہلو سے ہوگی کہ کم از کم اس کے بنیادی اساسی اصول سے انحراف انسانیت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، خواہ وہ مذہب اسلام قبول کرے یا نہ کرے، دین حق ہر ایک کے گھر میں داخل ہو جائے، خواہی نہ خواہی اسے قبول کرنا ہو۔ یہ وہ بنیادی اساسیات جو دین اسلام کی تعلیمات سے ہی دنیا میں غلبہ حاصل کر سکیں۔ وہ تعلیمات کیا ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام جس بنیادی تعلیم کا سب سے پہلے پرچار کرتا ہے، وہ تمام انسانیت کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب آزادی اور حریت کا درس دیتا ہے۔ آج دنیا کی کون سی قوم ہے جو یہ کہے کہ ہمیں قومی سطح پر نہ آزادی چاہیے نہ حریت چاہیے؟ تمام اقوام عالم کا اس بات پر اتفاق کہ آزادی اور حریت ہر قوم اور ہر نسل کا بنیادی تقاضا ہے۔ قومی ریاستیں وجود میں آنے کا سبب بھی وہی آزادی اور حریت کا جذبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ بات دنیا بھر کی تمام اقوام نے تسلیم کر لی ہے کہ حقوق انسانی پورا کرنے میں سب سے پہلی چیز قومی سطح کے حوالے سے اور اقوام عالم کے حوالے سے
آزادی اور حریت، خواہ اس پر عمل طاقتور اور ظالم ملکوں کی منافقت کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، لیکن اصولی طور پر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے، دنیا کا کوئی فرد، کوئی قوم یہ نہیں کہتی کہ غلامی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ غلام بنانے والے بھی غلامی کا عنوان اختیار نہیں کرتے، آزادی کے نام پر قوموں کو غلام بناتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نظریہ اور سوچ جو انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد سے انسانی معاشروں میں آیا، ورنہ تو یہ انسان جانوروں کی شکل لیے ہوئے تھا اور جانوروں کی طرح طاقتور کی طاقت کو تسلیم کرتا تھا، جو بھی طاقتور، جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو حیوان سمجھتے ہوئے طاقتور کے سامنے جھک جاتا تھا، طاقتور کو سلام کرتا تھا۔ ذرا پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ہر دور میں انبیاء علیہم السلام نے آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا، نظریہ توحید ہی اس کی بنیادی آزادی اور حریت کے نظریے پر دلالت کرتا ہے۔ جب تمام کی الوہیت اور ملوکیت کا انکار کر دیا، لا الہ اور الا اللہ کہہ کر اللہ کی حکمرانی اور اس کی وحدانیت تسلیم کر لی، تو اپنے جیسے حیوان نما انسان کو یا انسان نما حیوان کو خدا کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کی بات کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو آزادی اور حریت کا بنیادی نظریہ اس کی حفاظت کی ہے ہر دور میں۔ جب بھی تحریف پیدا ہوئی تو سب سے پہلے اسی نظریے پر چوٹ لگائی گئی۔ شرک اور کفر دراصل اسی آزادی اور حریت کے جذبے کو ختم کرنے کا دوسرا نام تھا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرا کر ایک معزز انسان کسی پتھر، کسی قبر، کسی مورتی، کسی طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بنیادی چیز آزادی اور حریت۔ دنیا بھر میں اس کو بطور اصول، ضابطے، قاعدے اور دستور کے تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری اہم ترین بنیادی بات جو دین اسلام نے انسانیت کے لیے، حنیفی دین نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانیت کے سامنے رکھی، کہ جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے آزادی حاصل کر لے تو اب انہیں خود انسانوں کے معاملات طے کرنے کے لیے کس اصول کا پابند ہونا ہے؟ تو وہ اصول دو ہی تھے، یا عدل یا ظلم۔ انسانوں کے درمیان معاملات دو افراد کے درمیان ہوں، دو فریقوں کے درمیان ہوں، دو قوموں کے درمیان ہوں، تو اس کی اساسیات کیا ہے؟ عدل، انصاف، اور اس کی ضد ظلم، ناانصافی۔ دین اسلام نے یہ اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اتنا پختہ کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی مفکر، کوئی واعظ، کوئی سیاستدان، کوئی انسانی قوموں کا رہنما اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور آج مسلمہ طور پر تسلیم کر لیا گیا اقوام عالم نے کہ عدل وہ بنیادی سوچ، نظریہ ہے جس پر قومی نظام استوار ہوگا۔
دنیا کا کون سا ملک اور قوم، کون سا آئین اور دستور ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی انسانوں کے آپس میں معاملات ظلم کی بنیاد پر طے ہونے چاہیے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو انتہائی جانور ہے، پس ذہنیت کا حامل ہے، اس کا انسانیت سے کیا تعلق؟ حیوانیت غالب ہے اس پر، کیونکہ ظلم حیوانیت کی بنیادی خصوصیت ہے، انسانیت کی نہیں۔ یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ انسانی معاشرے تبھی ترقی کریں گے کہ اپنے تمام سماجی، سیاسی، معاشی معاہدات میں تمام فریق جو اس بنیادی معاہدے سے وابستہ ہیں ان کے درمیان عدل و مساوات ہونا چاہیے، ظلم اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصول ایسا روز روشن کی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے واضح کر دیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی تابانی برقرار ہے، اور دنیا کی کوئی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم اس بنیادی اساسی اصول سے انحراف نہیں کر سکتی۔ یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ بولتا ہے، ورنہ آپ ذرا مذاہب عالم کا مطالعہ تو کیجیے، ہندو مت کا، یہودیت کا، عیسائیت کا، جہاں طبقاتی اور نسلی بنیادوں پر ایک نسل کو دوسری نسل پر ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ مذہب کہتا ہے، ہندو مذہب کہتا ہے کہ اونچی جاتی کے لوگ پست جاتی کے لوگوں پر جو چاہے مرضی ظلم ڈھائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہودیوں کے قوانین اور ضابطوں میں اپنی یہودی نسل کو سپیریئر بنا کر نسلی برتری کی اساس پر باقی نسلوں کو حقیر سمجھنا، اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم یوسف شہنشاہ حکمران کے بیٹے ہیں، ہم موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم داؤد اور سلیمان جیسے حکمران کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی ہوں یا یہودی جو بنی اسرائیلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ نسلی برتری کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہودیوں نے تو دروازہ ہی بند کر دیا کہ یہودی مذہب اتنا اعلیٰ، اونچا اور بالا تر ہے کہ یہودی نسل کے علاوہ کوئی آدمی اس مذہب کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چونکہ سب بد نسلیں ہیں، ان کی نسلیں بری ہیں، تو ان کو برا فکر چاہیے دینا چاہیے، بس ان پر ظلم کیا جا سکتا ہے، انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، ان پر اپنی سوچ اور فکر اور اپنے مفادات کے لیے تسلط حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب بھلا جو مذہب نسلی برتری کے مرض میں مبتلا ہو وہ عدل و انصاف کرے گا، وہ یہودیت ہو یا ہندو مذہب ہو یا عیسائیت ہو، ہر ایک میں یہ بنیادی کانسیپٹ موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں چاروں مذاہب کے زمانے میں جب بھی ان کا کسی علاقے پر غلبہ ہوا تو اس نسلی برتری اور انسانیت پر ظلم کا راج پھیلا۔ اس کے مقابلے میں آپ دین اسلام دیکھیے کہ اس نے جب عدل و مساوات کی بات کی تو نسلی برتری کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ دین کا یہ پیغام جس کی اساس پر انسانی معاشرہ تشکیل پذیر ہونا ہے وہ عدل و مساوات کی بنیاد پر، حتیٰ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ایک یہودی اور مسلمان بھی حضور کی عدالت میں آئے تو یکساں فیضیاب ہو، جو انصاف ہے اس کے مطابق فیصلہ ہے۔
قطع نظر اس بات کے کہ کس کی کون سی نسل ہے، کون سا مذہب ہے۔ اگر یہودی حق پر ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہے، مسلمان ناحق ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہے۔ نسلی برتری کا کوئی تصور نہیں، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی اپنے وصال سے پہلے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ایک عورت چوری کرتی ہے، فاطمہ نامی، اور اس کی سفارش کی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے طبقے کی ہے، یہاں کے اشراف میں سے ہے، تو اس نے جس کسی کو چوری ووری کی ہے وہ تو پست ہے، ان کی تو چوری ویسے جائز ہے، چلو جی اس کا ہاتھ کاٹنے والا معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فاطمہ تو نبی کی اولاد میں سے نہیں ہے، خدا کی قسم اگر میری فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد اگر اس سے یہ حرکت سرزد ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نسلی برتری کا پورا تصور کاٹ کر رکھ دیا اپنی بیٹی کا، فاطمہ، جن کے بارے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں کہ وہ نبی کی اولاد ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بطور فرض اور امکان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ معاملہ عدل کا ہوگا، بڑے چھوٹے کی بات نہیں، عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ بنیادی سوچ، ایسا نمونہ اور ایسا معیار کسی نے قائم نہیں کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہیں، قاضی شرح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا ہے۔ حکمران ہی نامزد کرتا ہے نا کہ جی فلاں آدمی جج ہونا چاہیے، جج بن گئے، عدالت لگی ہوئی ہے۔ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ راستے میں سفر کے دوران کہیں گر گئی، یہودی کے قبضے میں چلی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے پاس دیکھی تو پہچان لی کہ یہ میری زرہ ہے۔ اس سے کہا بھی یہ میری زرہ ہے، اس نے کہا نہیں جی آپ کی تو نہیں ہے۔ دعویٰ دائر کرتا ہے حکمران، اور حکمران بھی کون ہے؟ مولا علی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، چچا زاد بھائی، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا خامند، حسن و حسین کا والد، عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں قاضی کے سامنے کہ یہ یہودی کے پاس میری زرہ ہے، مجھے لے کر دی جائے۔ یہ نہیں کہ حکمران ہیں اور یہودی کا بازو مروڑیں، پولیس بھیجیں اور زرہ چھین لائیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، حاکم ہے، حکمران ہے، حکمران کے پاس تو بہت ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں، تو پولیس بھیجتے انتظامی طور پر جاتا، جا کر کیا ہے زرہ چھین کے لے آتا عوام میں سے، اور وہ بھی یہودی، اس کی کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ زرہ نہ دے؟ لیکن قانون شکنی نہیں کی، اس کے لیے باقاعدہ عدالتی پروسیجر اختیار کیا کہ یہ میری زرہ ہے، یہودی سے مجھے دلوائی جائے قانونی طور پر۔ یہودی کو طلب کر لیا، ہاں بھائی یہ دعویٰ ہے امیر المومنین کا کہ یہ زرہ ان کی ہے۔
قاضی اپنی عدالت میں مسند پر بیٹھے ہیں، امیر المومنین اور یہودی مدعی اور مدعا علیہ کے مقام پر کھڑے ہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ امیر المومنین صاحب آپ کوئی گواہ رکھتے ہیں؟ کوئی گواہ ہو تو بتاؤ، کیونکہ شرعی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہ پیش کرنا ہے، وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو مطالبہ ثابت تو کرے نا، ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو گواہ ضروری، اور دو گواہ بھی عادل ہوں، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ گواہ مدعی کے رشتہ دار نہ ہوں۔ عدل تبھی ہوگا نا، رشتہ دار تو اپنے رشتے کی تعلق سے کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ حضرت علی نے گواہ پیش کیا، ایک اپنے بیٹے، اور وہ بھی کون ہے؟ امامت کے منصب پر فائز، اور ایک اپنا غلام، دونوں سچے، نیک، عادل، بات کے نقل کرنے میں بالکل سچے، دونوں نے گواہی دی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب امیر المومنین، ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک آپ کا غلام ہے، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا جی عینی شاہد تو میرے پاس یہی ہے، گھر میں یہ رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میری زرہ ہے، باہر کے بندوں کو کیا پتہ کہ میری زرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی گواہ لائیں غیر جانبدار، ان دونوں کی گواہی ریجیکٹ۔ قاضی شرح کو بھی پتہ ہے کہ امام حسن و حسین سب عدل و انصاف والے ہیں، نبی کے نواسے ہیں جی، اور وہ غلام جو حضرت علی کے زیر تربیت ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قانون اور ضابطے کے مطابق یہ گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کے ذریعے سے کوئی کسی قسم کا فرقہ بن سکتا تھا، کوئی نسلی تفوق کا، اس کی جڑ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ دی۔ قاضی شرح نے فیصلہ کیا کہ زرہ آپ کو نہیں دی جا سکتی، یہ یہودی کی ہے۔ یہودی سے پوچھا، اس نے کہا میری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی دیکھتا ہے کہ دیکھو امیر المومنین تھے، انتظامی اختیارات ان کے پاس تھے، یہ ویسے مجھ سے چھین سکتے تھے، انہوں نے اس کے باوجود عدالتی راستہ اختیار کیا اور گواہی بھی سچے لوگوں کی دی ہے، لیکن قانونی نقطۂ نظر سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ لیکن بات تو سچی یہی ہے کہ زرہ تو کس کی ہے؟ امیر المومنین ہی کی ہے، گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی۔ تو اس انصاف سے وہ یہودی متاثر ہوتا ہے، زرہ واپس کرتا ہے، اور اس دین کو قبول کرنے کی دعوت کا راستہ کھلتا ہے کہ جو ایسے عدل و انصاف کا ماحول پیدا کرتا ہے جی۔ نسلی بالاتری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، جماعت کا عمل، اجتماعی عمل، اور جماعت کا وہ اجتماعی عمل عدل کے اصول پر ہوگا، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کے واقعات باقی خلفاء کے تو بہت کثرت سے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان کے، بعد میں آنے والے بہت سے خلفاء کے۔ تو یہ اصول متعارف کرایا عدل و انصاف، قربانی بھی دینی پڑی تو دی۔ آج یہ اصول دنیا بھر میں تسلیم ہو گیا، تسلیم شدہ اصولوں میں سے۔ کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہتی کہ جی ہم ظلم کرنے کے لیے آئے، نام تو عدل ہی کا لیں گے، خواہ منافقت، فساد اور دوسرے چور راستے اس میں سے نکالے۔ تیسری بڑی بنیادی اصول جو دین اسلام کی بنیادی خصوصیت،
وہ امن و امان کو یقینی بنانا ہے، ایسا سیاسی مستحکم نظام بنانا جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے امن کا نمائندہ ہو، امن قائم کرنے کا۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیم امن کی، اور دین اسلام خود لفظ اسلام میں سلامتی اور امن ہے، لفظ ایمان میں امانت اور امن ہے۔ امن کے بغیر ایمان نہیں، سلامتی کے بغیر اسلام نہیں۔ تو سلامتی اور امن کا بنیادی اساسی اصول متعارف کرایا۔ آج دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر قوم کو ایسا اپنا نظام بنانا ضروری ہے جو اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ یہی نہیں، اقوام عالم میں بھی، اقوام کا اصول بھی اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ امن و امان اور سلامتی لازمی ہے۔ آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب کو بھی دیکھ لیجیے، جیسے آزادی اور حریت کا کوئی تصور مسخ شدہ مذاہب میں نہیں ہے، جیسے عدل و انصاف کے حوالے سے ان کی بنیادی مذہبی تعلیمات کے اندر ظلم داخل ہے، نسلی برتری کا مرض داخل ہے، ایسے ہی امن و امان ان کا مقصد نہیں ہے۔ غیر مذہب والے کو لوٹنا، اس کی توہین اور تذلیل کرنا، یہ باقی تمام مذاہب کی تعلیمات میں رہا ہے۔ آپ یہاں کے مسخ شدہ، ہندوستان کے مسخ شدہ مذہب کو دیکھ لیجیے، ویدک دھرم، ہندو مذہب۔ جب نسلی برتری ہے اور نسلی برتری کے تحت اونچی جاتی کے لوگ نیچے والوں پر ظلم کر سکتے ہیں، تو مظلوموں کو امن دینا یہ کہاں کی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ عدل کے اصول کے مقابلے میں ظلم کو جب اصولی طور پر مان لیا تو بد امنی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ ذرا یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اتنے ظالم اور بد امن تھے کہ نبی کو بھی امان نہیں دے رہے۔ زکریا علیہ السلام پر تشدد کرنا چاہتے ہیں، وہ دوڑ کر کسی درخت کے کھو کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو آرے سے درخت بھی کاٹ دیا، زکریا علیہ السلام کو بھی آرے سے چیر دیا۔ تو جہاں نبی کو امان نہیں، باقی انسانیت کو کیا امان ہوگی؟ ایسے ظالم اور سفاک کہ اس ظلم کو قبول کر لیا عیسائیوں نے، جو اس دور کے حکمرانوں اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق پھانسی دینے کا، صلیب پر چڑھانے کا انہوں نے تصور دیا تھا۔ اپنے ہی نبی کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے امن کے لیے وہ نبی کفارہ ہو گیا، صلیب پر چڑھ کر ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ بد امنی مذہب میں داخل کر دی، تحریف پیدا کر دی۔ اصل انبیاء کی تعلیمات میں تو یہ نہیں تھا۔ انہوں نے جب عدل اور امن کی بات کی تو انہی کی جان کے دشمن ہو گئے، جبکہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کی سیرت کیا ہے کہ امن کو ہر حال میں برقرار رکھا۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں ہے، ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں قید ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن امن کا دامن ہاتھ سے تھاما ہوا، کوئی لڑائی بھڑائی، کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے
اور ریاست قائم کی، تو ہر ایک کو امن، یہودی کو بھی امن، مشرک کو بھی امن، مسلم کو بھی امن، امن کے لیے جدوجہد ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے ایذائیں اور تکلیفیں دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے پہلے راستے میں فرمایا کہ اگر مجھ سے مکے کے مشرک امن پر معاہدہ کریں تو معاہدہ کر لو، ظالموں سے، طاقتوروں سے، اذیتیں پہنچانے والوں سے، اگر وہ اللہ کی حرمات، حرم کا احترام اور امن کے لیے تیار ہوں تو میں اسے قبول کرنے کے لیے، معاہدے کو صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صلح ہو گئی، اسی لیے ہوئی کہ امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مکہ مکرمہ فتح کیا تو فتح کے موقع پر بھی قتل و قتال اور لڑائی بھڑائی روک دی، سوائے چند شریروں کے کسی پر کسی قسم کا کوئی غصہ اور عتاب یا سزا کا معاملہ نہیں کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کسی قسم کا تم پر الزام نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا، چلو جاؤ۔ امن۔ بعض صحابہ نے کہا بھی فتح مکہ کے موقع پر کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اور خون کٹنے کا وقت ہے، دن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، امن کا دن ہے۔ امن بنیادی چیز ہے، اور دین اسلام کے اسی امن کی وجہ سے انسانیت کے لیے امن و امان کا زمینی مرکز، امن و امان کا زمانی مرکز قائم کیا گیا۔ انسان محترم ہے، انسانیت کا احترام ہے، اور انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ہر انسان کے لیے: زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ انسان جب بھی ہوگا تو کسی نہ کسی اسپیس پہ ہوگا، بغیر کسی جگہ کے، مکان کے رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جب بھی ہوگا تو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا۔ زمان و مکان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب انسان محترم ہے اور انسان کا اکرام ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام بنی آدم کو معزز اور مکرم بنایا ہے، تو اس کے لیے زمانہ محترم اور مکان محترم بھی چاہیے کہ وہ جس جگہ اور جس زمانے میں بھی ہو، دونوں محترم ہونے چاہیے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ حرمت والے مہینوں میں سے، اشہر حرم میں سے یہ دن نہیں ہے، یہ مہینہ، یہ دن؟ اور کیا یہ حرمت والی جگہوں میں سے جگہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے من دخلہ کان آمنا، اسلام کا مرکز زمین کے اعتبار سے مکۃ المکرمہ، جسے ابراہیم نے حرمت والا بنایا، عزت والا بنایا، اور وہ اس لیے کہ جو مسلمان بھی اسلام کی تعلیم اس مرکز امن سے حاصل کرے، وہ دنیا بھر میں امن کا نمائندہ اور امن کا سفیر ہو، نہ کہ ظلم اور نا انصافی کا نمائندہ۔ ایمان، امن، ایمان کہاں سے سیکھا؟ وہیں سے، مکہ مکرمہ میں۔
سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، پہلے امانت سیکھی پھر قرآن سیکھا۔ تو امن و امان کا نظریہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مرکز امن مکہ مکرمہ سے۔ یہ تو ہو گئی اسپیس، مکہ بھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جیسے مکہ کو ابراہیم نے محترم بنایا ہے، میں مدینہ منورہ کو، اپنے شہر کو محترم بنانے کی دعا کرتا ہوں، اسے محترم بنا دے۔ تو ایک حرم مکی ہے اور ایک حرم نبوی، مدینہ منورہ ہے، حرمین شریفین جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان تعلیم حاصل کرے گا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے تعلیم حاصل کی یا تو مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں مکہ میں، اور یا 10 سالہ دور میں مدینہ میں، تو دونوں امن کے مرکز۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کیا، آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ پاک نے زمانہ بھی محترم بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے مقرر کی ہے جس دن آسمان و زمین بنائے تھے۔ آسمان و زمین بنائے اور سورج نے اپنی گردش شروع کی، زمین اس کے گرد گھومنے لگی، نظام شمسی حرکت میں آیا، وہاں سے ٹائم زون شروع ہوا، وقت شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو زمانے کی تعریف ہی یہ نہیں، اس سے پہلے تو کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ اس مادی دنیا کے زمانے سے مابراء، وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ زمانے کا آغاز آسمان و زمین کی پیدائش سے ہوا، جب نظام شمسی حرکت میں آیا ہے۔ اس دن سے جو ہم نے گنتی شروع کی تھی، اور گنتی کیوں شروع کی کہ کل انسانیت کے تمام عدل و امن کے تمام پہلو تب ہوں گے کہ جب زمانہ معلوم ہو، کیلنڈر موجود ہو، تاکہ معاملات کے حل کرنے میں کوئی ظلم نہ ہو، عدل ہو، امن و امان کے قائم کرنے میں ٹائم کا بڑا دخل ہو، وقت پر انصاف ہو، لامحدود مدت کے لیے مقدمے نہ چلتے رہیں، تو کوئی ٹائم ہوگا۔ انسانی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے ٹائم مینجمنٹ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تو ٹائم کے لیے باقاعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہم نے مہینوں کی گنتی شروع کی، اور 12 مہینوں کے بعد 1 سال، تو سال کا تقرر، مہینوں کا تقرر، یہ ہم نے آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی مقرر کر دی تھی۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے ان میں سے 4 مہینے ہم نے محترم بنائے، اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ انسان کی تعلیم و تربیت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں تعلیم و تربیت اسے حاصل کرنی ہے، بلکہ عملاً دیکھا جائے تو ان 4 مہینے سے زائد بن جاتے ہیں، 7 مہینے بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کی۔ رجب مضر، رجب المرجب جو آج کل شعبان سے پہلا مہینہ ہے، اور 3 مہینے حضور نے فرمایا مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام۔
آپ ذرا اندازہ لگائیے، سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، محرم سے، اور اس کا اختتام بھی 2 مسلسل محترم مہینوں سے، ذوالقعدہ اور ذوالحج، اور درمیان میں بھی ایک مہینہ اسے محترم قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا، حج کا آغاز بھی 1 شوال سے کر دیا، تو عملاً تو دیکھیں تو 7 مہینے کے قریب بنتا ہے، رجب سے لے کر محرم تک، گویا کہ سال کا اکثر حصہ قابل احترام بنا دیا وقت، کہ ان اوقات میں بالخصوص کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ قتل کرے، نہ جنگ کرے، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ فساد مچائے۔ محترم مہینوں کا مطلب ہی ہے، اور ایسا مسلمہ اصول بنایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں مکے کے مشرکوں تک 4 مہینے کے احترام کا بنیادی تصور موجود رہا، اگرچہ اپنے مفادات کے لیے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے، جس کو اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں مزید اضافہ، ظلم کی نمائندگی کرتا ہے، کہ مطلب کا مہینہ بنا لیا، کسی مہینے میں کسی قوم پر ظلم کرنا ہے، جنگ مسلط کرنی ہے، تو کہہ دیتے تھے کہ یہ محترم مہینہ اگرچہ پہلے ہے لیکن ہم نے اسے سرکاری آرڈر کے ساتھ اس کو غیر محترم بنا دیا، اور اگر کوئی دشمن آپ کے خلاف غالب آ رہا ہے تو کہیں گے، ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تو مہینہ محترم ہے، ہم جنگ نہیں لڑتے۔ تو یہ بہانے بازیوں کے لیے یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو محترم مہینے بنائے اس لیے کہ ان مہینوں میں انسان تعلیم و تربیت حاصل کر کے باقی مہینوں کے اندر امن و امان کو یقینی بنائے، تربیت کے لیے امن خاص طور پر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں کہا کہ خبردار، ان مہینوں میں تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں محترم ہیں۔ ان مہینوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو زمان و مکان دونوں کو محترم قرار دیا، احترام کے مہینے، وہ امن جو دنیا بھر میں تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص اس امن کی یقینی صورت ان مہینوں میں تو ضرور ہونی چاہیے۔ جو مسلمان کلمہ کو، چوتھی چیز جسے قرآن حکیم نے اور دین اسلام نے واضح کیا، وہ معاشی اطمینان کا ایسا نظام ہے جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام کے لیے۔ جب عدل کا اصول تسلیم کر لیا تو زمین پر وسائل معاش کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ جیسے اس کے لیے زمان و مکان کی ضرورت ہے، ایسے اسے وسائل معاش کی ضرورت ہے۔ تو ان وسائل معاش کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ایسا مطمئن معاشی نظام ہو، مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کا رزق وافر مقدار میں اس سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ملے، معاشی اطمینان۔ یہ 4 اصول، یہ دین اسلام۔ آج دنیا بھر کی اقوام اور دنیا بھر کے نظام حیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی زندگی میں معیشت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بنیادی کردار اتنا بڑھ گیا معیشت کے حوالے سے کہ طاقتور قومیں خاص ظلم سے وسائل لوٹیں، معاشیات کی اہمیت کا مطلب لوٹ کھسوٹ بنا لیا۔
ایڈم اسمتھ نے جب کتاب لکھی تو اس نے کہا دنیا ترقی کرتی ہے وسائل معاش سے، ہر قوم دولت پر جب تک قبضہ نہیں کرے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی کتاب کا نام ہی دولت اقوام، اس کا تجزیہ کیا اس نے۔ اب یہ دولت دنیا بھر سے اکٹھی کر کے لاؤ، جیسے بھی آئے، اپنے خیال کے مطابق تو اس نے بھی عدل امن کے بنیادی تصور کو رد نہیں کیا، لیکن جب یہ ہوس پیدا کر دی کہ دنیا بھر سے دولت لے کر آنی ہے تو سرمایہ دار اور سامراجی طاقتیں دنیا بھر پہ ٹوٹ پڑی، جیسے بھی ملے دولت لاؤ۔ ہندوستان کی ساری دولت اٹھا کر لے جا کر برطانیہ پہنچا دی، یورپ منتقل کر دی، جیسے بھی ہو، لوٹ مار ہو، قتل و غارت گری ہو، بندے مارنے پڑے، قومیں تباہ کرنے پڑے، امریکہ کی دولت لوٹ کر لا کر برطانیہ پہنچا دی۔ تو دنیا بھر میں ظلم کا پہاڑ توڑا گیا انسانیت کے خلاف۔ تو معیشت کی اہمیت اور معاشی اطمینان آج دنیا بھر کے تمام مفکرین، تمام نظامہ حیات کی بنیاد بن گئے۔ اس معاشی اطمینان کا بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب بنیادی تصور دین اسلام نے دیا۔ یہ 4 بنیادی اساسیات دین اسلام کی، یہ 4 بنیادی اساسی اصول ہیں جنہیں ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے سامنے رکھا۔ اقوام عالم کے سامنے رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی، طریقہ کار۔ جب پروگرام عالمی ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، تو ایک ایسی جماعت ہی کی ضرورت ہوگی جو اجتماعی طور پر بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اپنی جماعتی زندگی میں بھی کوئی نسلی تفریق، کوئی مذہبی تفریق کے بغیر دنیا بھر میں دین کی تبلیغ، اس کے پھیلاؤ، اس کے لیے قربانی دینے اور جدوجہد کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص نسل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے علم پر اجارہ داری حاصل کر لی یہودی پروہتوں نے، ہندو برہمنوں نے، عیسائی پوپوں نے، وہ اجارہ داری توڑ دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو غفار کے قبیلے کا فرد آیا ابو ذر، تو اسے بھی دین سکھایا بھی اور کہا جہاں بھی جاؤ دعوت دو اس کی۔ ابو ہریرہ دور سے آئے، ان کو بھی سکھا دیا۔ سلمان فارس سے چل کر آئے، صہیب روم اور یورپ سے چل کر آئے، بلال جو حبشہ سے چل کر آئے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب جماعت کی اجتماعیت، اس میں حبشی بھی ہے، اس میں سفید فام رومی بھی ہے، اس میں فارسی اور ایرانی بھی ہے، اس میں دور دراز سے آنے والے دنیا کے ہر نسل اور مذہب کے لوگ موجود ہیں، اور ایک اجتماعیت، یہ ہے جماعت۔ اب فیصلے جماعت کی اساس پر ہوں گے، نسلی تفوق کی بنیاد پر نہیں، نسلی برتری کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے جماعت نے فیصلہ کیا اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ اس درجے میں نہیں رکھتے جو حضرت علی کو مثلاً حاصل۔ جماعت نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا عمر فاروق، عثمان غنی کا، ان کے بعد جماعت نے اجتماعی فیصلہ کیا علی المرتضیٰ کا، امام حسن و حسین کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جماعت کے اجتماعی فیصلے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ 4 اصول اصل ہیں، باقی باتیں ضمنی ہیں۔
صلاحیت اور استعداد کو، نسلی تفوق اور شناخت کو نہیں، کون کس نسل اور اولاد سے ہے اور کون کس سے، اس کا نہیں، جماعت کی اجتماعیت۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جماعت کی اجتماعیت سے جو نکلا فمن شذ شذ فی النار، جو اس اجتماعیت سے نکلا سیدھا جہنم میں گیا اپنی انفرادیت کی وجہ سے۔ اب انفرادیت یا تو نسل کی وجہ سے ہوتی ہے، نسلی برتری کی وجہ سے ایک آدمی سمجھتا ہے میں بڑا منفرد ہوں، یا مال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دولت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عہدے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو انفرادیت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اس کو کہا کہ اگر جماعت کی اجتماعیت کے فیصلے سے الگ اگر بات کی تو شذ فی النار۔ اس لیے جماعت اصل ہے، جماعت کی اجتماعیت، اور جماعت کی ذمہ داری ان چار اصولوں کو سامنے رکھے۔ اگر جماعت کی اجتماعیت ٹوٹے گی تو ان چار میں سے کسی اصول کو توڑنے کی وجہ سے، انسانیت کا اگر حق آزادی تسلیم نہ کیا جائے تو تب ہوگی اجتماعیت ٹوٹے گی۔ اسی طرح عدل کے بجائے ظلم کا نظریہ معاملات اور معاہدات کے اندر ہوگا تو تب اجتماعیت ٹوٹے گی۔ اجتماعیت تب ٹوٹے گی جب نسلی امتیاز اور ایک مخصوص نسل کی بالادستی قبول کر لی جائے، تب اجتماعیت ٹوٹے گی۔ اجتماعیت تب ٹوٹے گی جب معاشی وسائل پر مخصوص طبقوں کا قبضہ ہو۔ بڑا سمپل سا اصول، اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں، ایک واضح منطق ہے، لاجک ہے کہ جب اسلام کے چار اصول ہیں، جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے، کوئی حکمران ہو، کوئی مذہبی فرقہ ہو، کوئی گروہ ہو، اگر انسانوں کی آزادی سلب کرے، ان کی حق کے خود ارادیت کو پامال کرے، تو کیا ہے، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی۔ تینوں چاروں میں سے جو اصول بھی توڑیں۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنی داخلی اجتماعیت کے لیے ان تین چاروں اصولوں کو اپنی پوری روح کے ساتھ قبول کریں، اور ان چاروں اصولوں کو دنیا بھر میں باقی انسانیت کے سامنے اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔ اگر ان کے اپنے داخلی نظام میں ان چاروں اصولوں کی خلاف ورزی موجود ہے تو اقوام عالم کو یہ کیا سکھائیں گے؟ اقوام عالم کے لیے کیسے خرابی پیدا کریں؟ یہی وجہ ہے کہ جو سچی جماعت ہمیشہ سے رہی وہ اہل سنت والجماعت، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، سنت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کہے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑ لو میری سنت، میرا طریقہ کار، میرا منہج، میرا ضابطہ، میرا قائم کردہ نظام، اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین جو ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا منہج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ تو حجاز اور حجاز کے قریب قریب علاقوں کے ساتھ تھا، اور خلفائے راشدین کا دائرہ کار بین الاقوامی تھا۔ قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر فارس کے دور دراز کے علاقوں، بصرہ، کوفہ تک، بلکہ کابل کی فتح تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس سندھ اور مکران کے ساحلوں تک دین کے غلبے کا نظام بنایا، بین الاقوامی نظام بنایا۔
اسی طرح حضرات خلفائے راشدین کے زمانے تک قیصر کو شکست دے کر رومۃ الکبریٰ اور افریقہ کے ساحلوں تک دین پھیلایا، اندلس اور مراکش تک۔ کن کے زمانے میں ہوا؟ خلفائے راشدین۔ اس لیے ایک قومی دور ہے جو سنتی میں شامل ہے، اور ایک بین الاقوامی دور ہے جو سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کیونکہ یہ چاروں خلفاء یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے نبوی کام کی تکمیل کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس لیے اس خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت علی منہاج النبوہ، ایسی خلافت جو نبوت کے طریقے پر ہے، نبوت کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کی ہے، انسانیت کی طرف یہ مبعوث ہوئے ہیں، لہذا ان کی سنت کو پیش نظر رکھنا لازم قرار دے دیا۔ اب انہوں نے جو سیاسی سسٹم بنایا، عدل کا نظام بنایا، انتظامی ڈھانچہ بنایا، معاشی سسٹم بنایا، اسی معاشی سسٹم کو قائم رکھا خلفائے بنو امیہ نے، خلفائے بنو عباس نے، خلفائے بنو عثمان نے۔ نظام تو وہی ہے، تعلیم و تربیت ہر ایک کی انہی اصولوں پر ہوتی ہے۔ اب دین کے اس بین الاقوامی غلبے کے لیے جماعت نے کردار ادا کیا، جماعتی کردار باقی رہا۔ اس جماعتی کردار میں اس اجتماعی قومی اور بین الاقوامی جدوجہد کے راستے میں چیلنجز آئے، مسائل پیدا ہوئے، تو جماعت نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان چیلنجز سے نمٹنے، جرأت اور ہمت کے ساتھ ان تمام منفی چیزوں کو پاؤں کے تلے روندنے میں گزری۔ ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ شمائل ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات و اطوار بیان کی گئی، ان میں فرمایا متواصل الاحزان، غموں کی بارش آپ پر رہتی تھی، ہر وقت غم، اور ان غموں کے اندر رہتے ہوئے دین کے اس بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد اور کوشش کی۔ تو کیا نبی کے جو ورثاء ہیں اور ان کے خلفاء ہیں، ان پر نہیں چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں پیدا ہوں گی؟ بالخصوص وہ خلیفہ راشد جنہوں نے بین الاقوامی سامراجی طاغوتی قوتوں کے خلاف اقدام کیا، فارس کی 1000 سالہ سلطنت توڑ کر مغلوب کر لیا اور وہاں ان چاروں اصولوں کی بنیاد پر نظام بنا دیا، تو کیا ٹھنڈے پیٹوں فارس کے حکمران برداشت کریں گے؟ قیصریت کو توڑ کر رومۃ الکبریٰ کی طاقت کو پاش کر کے پورے رومۃ الکبریٰ اور مغربی ممالک کو اسلام کی روشن کرنوں سے آشنا کیا کس نے؟ عمر فاروق نے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی دشمن جو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف اقدامات کرتے رہے، قتل کے منصوبے بناتے رہے، شہید کرنے کے منصوبے بناتے رہے، حتیٰ کہ خیبر کی یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا اور اسی زہر کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ خیبر کے سفر میں ایک یہودی عورت کھانا بنا کر لائی، تو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کے تناظر میں اس بڑھیا کا کھانا قبول کر لیا، ایک ہی لقمہ زبان کی نوک پر رکھا تو اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کی پوری جسم پر پسینہ آ گیا اور زبان نے محسوس کر لیا کہ اس میں زہر۔ آپ نے وہ لقمہ اگل دیا، لیکن اس زہر کی کیفیت آپ کی زبان پر رہی۔ جی
اور اگلے جتنے بھی سال ہیں خیبر کے بعد کے، آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہی زہر اپنا اثر ظاہر کر رہا ہے، اس نے گلے اور حلق اور سینہ اس کو جکڑ لیا۔ عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ میرا سینہ کسی نے جکڑا ہوا ہے، وہی زہر، اسی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان اصولوں کی بالادستی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زہر بھی دیا گیا، جادو بھی کیا گیا، قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے، تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ اقدامات نہیں ہوں گے جنہوں نے بین الاقوامی دشمن پر ہاتھ ڈالا ہے؟ ان بین الاقوامی طاقتوں اور قوتوں نے ہی وہ کام کیا ہے جو ابو لولو کے ذریعے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا 26 ذو الحج کو، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اب شہادت، عمر فاروق جو مدینہ میں شہادت مانگ رہے تھے، لوگ حیران تھے کہ مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کیسے ہو گئی، لیکن جہاں جہاں عمر فاروق کے لشکر کسریٰ اور قیصر کی علاقوں کو پامال کرتے ہوئے ان کو عدل، امن، آزادی اور حریت کا درس دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو رد عمل کہاں سے آتا ہے کہ مرکز تو کہاں ہے؟ مدینہ میں، تو چیلنج بڑا درپیش ہے۔ لیکن کیا اس شہادت کے نام پر رونے پیٹنے بیٹھ جائے کہ جی چونکہ ہمارے خلیفہ شہید ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر تو عمر فاروق نے سب سے پہلے رونا پیٹنا ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، وہ دور اپنے رقبے پر زمین پر تھے، عمر فاروق وہاں موجود تھے۔ عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو آ کر مسجد نبوی میں تلوار نکال لی اور کہا کہ جو آدمی کہے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ غم کی کیفیت ہے، شدت سے آنسو ہیں، اور اتنا غم ہے کہ تلوار نکال کر صحابہ کے سامنے کھڑے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا۔ مجمع لگا رکھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگوں کا مجمع جمع تھا عمر فاروق کے چاروں طرف۔ ابوبکر صدیق سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو دیکھا، کپڑا اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا، اور 2 قطرے آنسوؤں کے ابوبکر صدیق کے نکلے، اور جو اس پر پڑے 2 قطرے آنسو باہر نکلے حوصلے کے ساتھ، اور سیدھے منبر پر پہنچے۔ لوگوں سے کہا کہ ادھر متوجہ ہو۔ عمر فاروق نے اپنا مجمع لگا رکھا تھا، اور بار بار وہ اپنے اسی شدت غم کی حالت کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے روکا نہیں انہیں، لیکن خود منبر رسول پر چڑھے اور لوگوں کو کہا ایھا الناس، لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ یاد رکھو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرا۔ اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، محمد رسول ہے بس، قد خلت من قبلہ الرسل،
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ کر جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، قتل، دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب مکے کے مشرکوں نے شور مچایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو جو کمزور قسم کے مسلمان اور خاص طور پر منافقین، انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہم کیا جنگ لڑیں گے۔ وہاں بھی عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ او اللہ کے دشمنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل اپنے فکر اور نظریے سے منحرف ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے وہاں دھمکی لگا دی کہ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پڑا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جب آیات پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت یاد آئی، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔ اب دیکھو ایسے نازک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ہوتی ہے، حوصلے کے ساتھ ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو حوصلہ دیتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، رسول تھے، ان کا کام مکمل ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی، تو رونا پیٹنا کس بات کا؟ وہ اپنا پیغام تمہارے ذمہ ڈال کر گئے ہیں، تم رونے پیٹنے میں لگے رہے تو پھر کام کون کرے گا؟ عمر فاروق کو جب یہ آواز پہنچی، عمر فاروق کو ہوش آیا ابو بکر صدیق کی تقریر سن کر کہ رونا پیٹنا کوئی مسئلے کا حل ہے، شور شرابہ مچانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ تبھی ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کام کیا ہے اس کو ہم کریں گے، اس کی ذمہ داری ہم سنبھالیں گے، ہم وہ کام کریں گے، شور شرابے کا کیا مطلب؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چیزیں بھلا دیتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مستقبل میں کیا ہونا چاہیے، سسٹم کیسے بنے گا، ان 4 اصولوں کی پاسداری کے لیے کردار کیسے ادا کیا جائے گا، اس کی حکمت عملی پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کردار ادا کیا۔ اس لیے کردار ادا کیا جماعت نے پوری نے مل کر سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ وہ چیلنج اب درپیش ہے اسے فوری حل کرنا ہے۔ یہ جیسے گھبراہٹ، جیسے یہ خوف، جیسے یہ حالت عمر فاروق کی تھی، اس سے کہیں زیادہ حالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے تو والد گرامی تھے، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی کیفیات طاری ہیں۔ علی المرتضی سقیفہ بن ساعدہ میں کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی دلیری حیدر کرار ہے، ان کے دماغ میں بھی عزم اور ارادہ ہے، لیکن فاطمہ کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ جی جو غم عمر فاروق کو ہے مرد ہوتے ہوئے، تو عورت ہوتے ہوئے فاطمہ کے اندر تو اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں، شعر ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا، فرماتی ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں گری کہ اگر دن پر یہ گرتی تو رات بن جاتے ہیں۔ صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، اتنی سیاہی
اتنا غم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال گئے بعد میں تو بلال سے فاطمہ نے پوچھا، او بلال تمہیں کیسے تیرے ہاتھوں نے یہ گوارا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالے؟ تو انہیں دفن کر کے مٹی ڈالنا تیرے ضمیر نے کیسے گوارا کیا؟ تو غم کے پہاڑ ٹوٹے میں ہیں، لیکن علی المرتضیٰ کا کردار کیا ہے؟ ان کو تسلی، حوصلہ دینا۔ جیسے عمر فاروق کو ابوبکر صدیق نے دی، ایسے ہی کیا ہے فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کیفیت ان کی اگلے 6 مہینے تک رہتی ہے۔ باوجود جرأت مند اور دلیر بہادر خاتون ہونے کے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم ہی ایسا ہے جو انہوں نے اپنے دل کو لگا لیا۔ تو اب حوصلے کے لیے، اعتماد برقرار رکھنے کے لیے، جرأت پیدا کرنے کے لیے، اگلے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علی المرتضیٰ مصروف ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دینے میں، اس کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرات حسن و حسین بھی متاثر ہو جائے؟ نہیں، غم ہے، چیلنج ہے، لیکن چیلنج کا مقابلہ جرأت اور ہمت سے کیا جاتا ہے۔ یہی چیلنج اگر عمر فاروق کو پیش ہوا، حملہ ہو گیا، پیٹ کاٹ دیا، آنتیں باہر نکل آئی عمر فاروق کی، بخاری میں روایت ہے کہ دودھ پلایا جاتا تو نیچے فوراً نکلتا، ڈائریکٹ سوراخ ہو گیا۔ 3-4 دن حوصلے کے ساتھ اقدامات کیے، بنیادی فیصلے کیے، اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ان مقاصد کو پورا کرنے والی پوری ٹیم بنائی، 6 رکنی، انتظامی امور جو بنیادی تھے وہ طے کیے، اور جب شہید ہو گئے تو شہادت سے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا آغاز ہوگا، عمر فاروق نے حذیفہ سے پوچھا صاحب السر سے کہ وہ فتنہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ اس فتنے میں دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ تو ٹوٹ گیا، اور وہ خود حذیفہ کہتے ہیں وہ دروازہ عمر فاروق تھا۔ لیکن اس کے بعد جماعت نے اپنی اجتماعیت کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا، رونا پیٹنا نہیں کیا، جی حوصلے کے ساتھ اسے قبول کیا، جرأت اور ہمت کے ساتھ۔ ایک مسئلہ درپیش ہوا، اب اگر 1 محرم کو رونے پیٹنے کا شور شرابہ مچایا جائے کہ جی آج سے 1400 سال پہلے فلانی تاریخ کو عمر فاروق کی شہادت ہوئی، یوم شہادت منانے کے نام پر وہاں جلسے جلوس، جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فرقہ فسادات پیدا کرنے کا عمل کیا جائے، تو یہ عمر فاروق کی بات ہے۔ وہ عمر فاروق جس نے دنیا میں آزادی اور حریت، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کا بین الاقوامی نظام قائم کیا، اور اپنے پیچھے جماعت چھوڑ کر گئے۔ بس یوم عمر فاروق بنایا جائے، 1 محرم کو پورا سال عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کی جائے، بدامنی پیدا کی۔ عجیب بات ہے، محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں جو محترم مہینہ ہے، اس محترم مہینے میں قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ جو امن کا مہینہ تھا وہ خوف کا مہینہ بنا دیا، حکومتوں کے چھکے چھوٹے رہتے ہیں، پولیس یہاں لگاؤ، وہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، وہاں لگاؤ۔ اب سنیوں کے جلوس کی حفاظت کرے اور اب شیعوں کے جلوس کی حفاظت کرے، لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنا دیا۔ امن کا مہینہ ہے یہ، خاص طور پر امن کا مہینہ ہے،
اور امن کے مہینے میں دشمن نے بد امنی کی تھی عمر فاروق کے ساتھ، اور دشمن نے ہی بد امنی کی تھی حضرت امام حسین کے ساتھ۔ آزادی اور حریت اور اپنی رائے کی حفاظت کے لیے ہی تو حسین جو ہے وہ میدان میں نکلتے ہیں، چیلنج در پیش ہے۔ گو جماعت کا فیصلہ دوسرا ہے کہ سب نے یزید کی بیعت کر لی، 150 صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان تمام کی بیعت کے باوجود آزادی اور حریت کی رائے ہے۔ حسین نے کہا میری رائے نہیں ہے، اپنی رائے کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرتے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس دشمن نے وہ کام کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، وہی رد عمل وہی دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہی دشمن میدان میں آتا ہے۔ اسی دشمنی اور شیطانت کے اثرات ہیں کہ شمر جیسے شیطانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کیا اس شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت کو توڑ دیا جائے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹی، عمر فاروق کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹی، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت کیوں ٹوٹے؟ جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا، حتیٰ کہ خود حسین کے بیٹے امام زین العابدین جا کر یزید کی بیعت کرتے، جی پورا خاندان بیعت کرتے۔ محمد ابن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حسین کے بھائی محمد بن علی، وہ جا کر بیعت، وہ تو بلکہ شروع سے ہی وہاں تھے۔ اجتماعیت کو برقرار رکھا، جماعت کی اجتماعیت برقرار رکھی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں خلافت کا اعلان کیا اور خلافت کے اس اعلان کے ساتھ محمد ابن الحنفیہ سے مطالبہ کیا، بلکہ امام زین العابدین کو پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں کہ تم بنو امیہ کی بیعت توڑ کر میری بیعت کرو، تو امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، ایک خلیفہ اجتماعی طور پر جب مقرر ہو جائے تو دوسرا خلیفہ اگر خلافت کا دعوے دار ہو، خلافت کا دعوے دار ہو، حسین نے یاد رکھو خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، آزادی رائے کی بات کی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقتلوا، کیونکہ انتشار پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت ٹوٹتی ہے، اس اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ تو چیلنج آتے رہتے ہیں، دشمن تو طاق میں ہوتا ہے کہ وہ ان اصولوں کو دنیا میں قائم کرنے والی شخصیات کو ٹارگٹ کرے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، عمر فاروق کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو کیا اس شہادت کے نتیجے میں رونا، پیٹنا، جھگڑے ڈالنا اور افتراق اور تشیع پیدا کرنا جماعت کی اجتماعیت میں، یہ درست کیسے ہو گیا؟ جماعت کی اجتماعیت اصل، اور بالخصوص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان پر لازمی ہے کہ باوجود اگر کوئی انفرادیت کا شکار ہوتا ہے تو وہ تو اجتماعیت کو برقرار رکھے، وہ جھگڑا کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس کا تو کام ہی اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ اگر کوئی انفرادی طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتا ہے تو کیا ہوا؟ اس کی بنیاد پر جھگڑنا، لڑنا، فتنہ فساد برا ہے، فتنے کو کنٹرول کرنا جماعت کی اجتماعیت کی بنیادی ذمہ داری۔ جو کام اجتماعیت کا
آزادی، حریت، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی اطمینان کا تھا، وہ چھوڑ کر ایسے لایانی کاموں میں پڑ جائے جن کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ عمر فاروق کیوں شہید ہوئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین کیوں شہید ہوئے، تمہارے سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دین کے ان چاروں اصولوں کی اپنی انسانی اجتماعیت میں جدوجہد اور کوشش کی، اللہ کی وحدانیت صحیح طریقے سے قائم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہے؟ تم سے تو یہ پوچھا جائے۔ اب اس اجتماعیت کو چھوڑ کر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا اور اس مہینے کو بد امنی کا مہینہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا، اس سے بڑا فتنہ فساد اور کیا ہوگا؟ دین سے انحراف کیا ہوگا؟ یہ اپنے نظریے سے بھی انحراف ہے، اپنی سوچ سے بھی انحراف ہے۔ اور جو جماعت بھی جماعت کی اجتماعیت کو نہیں مانتی تو غلطی پر ہے، اسلام کے بنیادی اساسی اصولوں سے غلطی پر ہے کہ جماعت کی اجتماعیت لازمی تھی۔ جماعت نے اگر حضرت علی سے پہلے 3 خلفاء کا انتخاب کیا ہے تو اسے ماننا لازمی ہے، جماعت کی اجتماعیت کا تقاضا ہے۔ جماعت نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسن و حسین کو اپنے بعد منتخب کیا ہے، اس کا ماننا ضروری ہے جی۔ اسی طرح یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جماعت کی اجتماعیت ہو، کسی خاص نسل کی اساس پر فرقہ اور گروہ بنانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی بنیاد پر حضرت حسین نے کوئی کام نہیں کیا، جو حضرت علی نے کام نہیں کیا، جو امام زین العابدین نے کام نہیں کیا، امام باقر الصدر نے نہیں کیا، امام جعفر صادق نے نہیں کیا، موسیٰ کاظم نے نہیں کیا، ائمہ اہل بیت ہیں یہ۔ ان ائمہ اہل بیت نے جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی بیعت کی جی۔ حضرت حسن نے معاہدہ اور صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دی۔ کس نے دی؟ حسن نے، امام حسن نے۔ امام زین العابدین نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد یزید سے بیعت کی، اور بعد میں تمام ائمہ نے بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء کی بیعت کی، ان کی اجتماعیت کو تسلیم کیا۔ اور اگر 200-250 سال کے بعد کوئی آدمی اٹھے اور ایک گروہ بنا کر کہے کہ نہیں جی ہم تو ان ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، باقی جماعت کو نہیں مانتے، تو یہ نسل پرستی کا تصور نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی نے تو اپنی نسل یا اپنی ذات یا اپنے سے تعلق قائم رکھنے والوں کے حوالے سے واضح طور پر اس کی نفی کر دی کہ عدل کی بنیاد پر جماعت کا اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ اگر بنو امیہ کو کہا جائے کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے، بنو عباس کو کہا جائے کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں، ان کی چچا کی اولاد ہے عباس، اور اگر یہ کہا جائے کہ بنو عثمان وہ جو ترکوں کی نسل سے اٹھ کر جا کر حکمران بنے اور دنیا بھر نے اس کی 600 سال حکمرانی تسلیم کی، بیعت کی، اس لیے کہ جی وہ سید نہیں ہے اس لیے ان کی حکمرانی قبول نہیں کی جا سکتی، تو یہ تو دراصل ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے، چاروں اصولوں کی۔ ہمارا چیلنج ہے کہ ان چاروں اصولوں کی حقانیت خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، آزادی اور حریت، عدل، امن، معاشی خوشحالی۔ یہ اصول اگر ٹوٹ رہے ہیں کسی فرقے میں یا کسی جماعت کے اجتماعی نام میں، تو اس کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں اہل سنت والجماعت اور فرقے اور گروہ اپنے اپنی شخصیتوں کے بنا کر بیٹھ جائیں،
ہوں ائمہ اہل بیت سے تعلق رکھنے کے دعوے دار اور ان کے نام پر گروہیت پیدا کریں، اور گروہیت بھی ایسی دونوں طرف سے شیعہ سنی کی کہ لڑائی اور بڑائی کی بنیاد پر جنگ و جدل کا میدان گرم کریں اس مہینے میں جو اللہ نے امن والا مقرر کیا تھا آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانے سے۔ اس سے بڑی خرابی اور کمزوری کیا ہوگی؟ اس لیے آج مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اسلام کی اجتماعیت کو توڑنے کا سامراجی طریقہ ہے۔ بر عظیم پاک و ہند پر انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں یہ شیعہ سنی جھگڑا کھڑا کیا گیا، لڑائی بھڑائی پیدا کی گئی، افتراق و انتشار کیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی حضرت حسین کی محبت میں کوئی اپنے غم کا اظہار کرے، اپنے بند کمرے میں اپنا کسی جگہ پر مراقبہ کرے، جیسے اولیاء اللہ کے ہاں ہوتا تھا، اسی طریقے کے مطابق شیعان علی یہ صرف کام کرتے تھے۔ جھگڑا لڑائی کا میدان کبھی گرم نہیں کیا گیا۔ سیاسی مقاصد جہاں آڑے آئے، مفادات ہوئے، فرقہ واریت پیدا کرنے کی جب بھی کوشش کی گئی تو تب میدان میں نکالا گیا۔ جیسے سنی مراقبہ کرتے ہیں حضرت حسن بصری، جنید بغدادی، ہاں جی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انفرادی طور پر کرے، لیکن جماعت کی اجتماعیت جو انسانی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے گی، اس میں یہ چاروں اصول مستحکم طور پر روب عمل ہونے چاہیے۔ ان اصولوں کو توڑا ہے انگریز سامراج نے۔ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی سامراجی طاغوتی قوتوں نے، اور جیسے جیسے ان یورپین بھیڑیوں کا جہاں جہاں بھی اثر و رسوخ بڑھا، وہاں وہاں یہ شیعہ سنی جھگڑے لڑائی پیدا کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پیدا کی گئی۔ آج اس سامراجی کردار کو سمجھنا اور اس کو رد کرنا ہے۔ امت مسلمہ کی وحدت جو آزادی، امن، عدل اور معاشی اطمینان کی بنیاد پر ہو، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ خواہ وہ کسی بھی انداز سے اسلام کو تسلیم کرتا ہے، اس کی اجتماعیت کو قبول کرے اور اس اجتماعیت کے مطابق اس نظام کو قبول کرے جو ان چار اصولوں کی بنیاد پر انسانیت کے لیے ترقی کا راستہ دکھائے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عقل و شعور دے، دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔